اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جملہ علماء کرام، میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں. دو تین گزارشات ہیں. ایک تو یہ جس وبا کا یا آزمائش کا ہم شکار ہیں، ایک تو یہ معاملہ تھا. دوسرا 25 کو انشاءاللہ رمضان المبارک کا بھی آغاز ہے. یہ برکتوں کا مہینہ ہے، عبادات کا مہینہ ہے. یوں تو مسلمان پر ہر وقت عبادت اس کے لیے فرض ہے، لیکن اس میں اضافی عبادات ہے. پھر ليلۃ القدر بھی ہے، اس کے بعد پھر عید الفطر بھی ہوگی. گزارش جو میں آپ سے کرنا چاہتا تھا کہ نماز ہوگی مسجد میں، بند نہیں ہو سکتی ہے. 5 وقت کی نماز ہوگی. آپ اپنا جمعہ کی نماز ہوگی. جو تراویح پڑھنا چاہتے ہیں جماعت سے وہ پڑھیں، جو گھر میں پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں. بات صرف یہ ہے کہ وہ طریقہ کار کس طرح، مثلا فرض کیجیے یہ اگر یہ مسجد ہے اور جو ہمارا طریقہ کار ہے مسنون، ہم نے جو رسول اللہ نے ہمیں بتایا کہ آپ نے جماعت کی ہے، اس میں کتنے آدمی آتے ہیں. اگر ہم کہتے ہیں اچھا ہم ان ساری چیزوں سے کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے 3 فٹ ادھر 3 فٹ ادھر 3 فٹ آگے تقریباً 3 فٹ ہو جاتا، آگے پیچھے اتنا وہ ہو جاتی ہے اپنا یہ صفوں میں ہو جاتا ہے دائیں بائیں، تو کتنے آدمی آ جائیں گے. یہ میری گزارش تھی کہ اس پر آپ غور و فکر کر لیں. غور و فکر کر لیں کہ نہ یہ میں میرے انشاءاللہ میں بھی آج بھی میٹنگ ہے تھوڑی، اس کے بعد ہماری اور بھی کہ کوئی نہیں ہوگی. مطلب ہے یہ جو ہوا ایسے واقعات کے پرچے پولیس کی جانب سے، اسے مجھے پتہ چلا تو میں نے ان کو کہا، اس کو ڈی ایس کو امام صاحب کو چھوڑ دو، بالکل نہیں کچھ کرنا. صرف گزارش ہم سے کرنا چاہتا تھا کہ وہ تدبیر اللہ کے گھر پر انگلی نہ اٹھے. ان کمزور ایمان لوگوں کی جو جن کا آپ نے تذکرہ کیا، یہ اکثریت ہو گیا اب ان کی طرف فحاشی پلانے والوں کی. مذاق ہو گیا ادھر اس ملک کے اندر. مطلب ہے علماء کرام کو مطلب ہے جس کی بارش ہے اس کو کم تر سمجھنا، ٹھیک ہے، اسے کہنا ہے یہ کیا، یہ چھوڑے یہ مولوی ہے، یہ کیا ہے، یعنی یہ نظام آ گیا ہے، ایسا اس آ گیا نا، خرابیاں ہوئی ہیں، اسی لیے اللہ کا عذاب آتا ہے. تو میری جو صرف یہ تھی کہ کوئی اس طرف انگلی نہ اٹھا سکے. ہم وہ احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اللہ کے گھر کو آباد رکھے 5 وقت کے لیے. جمعے کے دن بھی اس کو آباد رکھے، تراویح کے لیے اس کو آباد رکھے. وہ طریقہ کار جو ہے اس پر اگر غور و فکر کر لیا جائے کہ کیا کرنا ہے ہم نے اپنا اس کے بارے میں اس حوالے سے. عبادت میں جو افضل ترین نماز ہے، اس کے لیے تو کوئی پابندی لگ نہیں سکتی. میں نے آپ سے بھی عرض کیا کہ شاعر اسلامی میں کوئی مسلمان جو اپنے آپ کو کہتا ہو کہ وہ حکمران اور وہ کہ میں پابندی لگاتا ہوں. مسجد کو اس بیماری کے پھیلنے کا مرکز نہیں بننا چاہیے. یہ میری آپ سے گزارش ہے. یہ اللہ کے گھر سے ہماری بے احتیاطی کی وجہ سے، تدبیر اختیار نہ کرنے کی وجہ سے، مسجد میں سے اگر یہ اس بیماری کا، اس وائرس کا پھیلاؤ ہو تو وہ مناسب نہ ہوگا. اس لیے آج آپ کو میں نے یہ جو میں نے تمیزبان دی آپ سے، تو آپ سے درخواست کرنا چاہتا تھا کہ آپ کی کیا تجاویز ہیں، ٹھوس تجاویز ہوں، واضح ہوں، قابل عمل ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا. اللہ کے رسول نے بارش جو کہ عرب میں کبھی ہوتی ہی نہیں تھی، اور اگر وہ بارش ہو گئی تو آپ نے مؤذن کو کہا کہ کہہ دو کہ نماز گھر پر پڑھو. اور آج بھی
میں نے تو خود سنا ہے کہ حرمین میں اگر بارش ہو تو مکے اور مدینے کی مساجد سے یہ اذان میں جو ہے وہ صدا بلند ہوتی ہے کہ الصلاۃ فی رحالکم. یہ ایک چیز اس کو بھی مد نظر رکھ لیں کہ یہ بھی اس میں بہرحال اسلام جو ہے وہ قلت حرج کا دین ہے اور وہ اس انسان کو تکلیف سے بچانے کا مذہب ہے. اس وقت میری بات اگر کسی کو تلخ لگے تو میں پیش کی معذرت کے ساتھ حرمین شریفین میں جو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ کے گھر کا طواف جو ہے وہ بھی بالکل کس پوزیشن میں ہے اس کو مد نظر رکھیے. اور یہ دیکھیے کہ ہمارے جملہ مذہبی مقامات جہاں جہاں پر لوگوں کا اجتماع تھا، جہاں لوگوں کا آپس میں لمس ہو سکتا تھا، وہ ان مقامات پر یہ مرض جو ہے اس میں کس قدر شدت آئی. یورپ میں بھی چرچز پر پابندی لگی، وہاں پر بھی مذہبی مقامات پر اس کے پھیلاؤ میں اضافہ ہوا. یہ بات بالکل دیکھانی صاحب نے فرمائی کہ طہارت کے ساتھ لوگ جاتے ہیں، لیکن طہارت کے ساتھ گئے ہوئے بھی یہ مرض لگ سکتا ہے. کوئی آدمی جب چھینکے گا، کوئی آدمی جب کھانسے گا اس کے ڈراپلیٹ سے، اور اب نئی تحقیق WHO کہہ رہی ہے کہ سانس سے بھی یہ مرض پھیل سکتا ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ یہ مرض جو کہتے ہیں کہ جان لیوا نہیں ہے، جان لیوا ہے، لوگ مر رہے ہیں، اور جو اس کا علاج ابھی تک کوئی نہیں ہے. اور علاج نہ ہونے ٹھیک ہے جی 90% لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن جو 10% لوگ اسپتال جاتے ہیں تو اسپتال اتنے اور کراؤڈڈ ہو جاتے ہیں کہ آپ یورپ اور امریکہ کی صورتحال دیکھ لیجیے. خدا نخواستہ ہم اس طرح کی کسی صورتحال کے متحمل نہیں ہو سکتے. گو کہ ہمارا ایمان ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ ہماری وسعت سے زیادہ ہم پر بوجھ نہیں ڈالے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ گھٹنا باندھنے کا بھی حکم جو ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہوا ہے. 8 مارچ کو اسلام آباد کی سڑکوں میں کیا ہوا؟ کس نے کرایا ہے؟ وہ ذمہ دار ہے، وہ پوری قوم سے معافی مانگے. بے حیائی کو، عریانی، فحاشی کو پھیلانے والے مجرم ہیں پوری قوم کے. میرے رب کے بھی نافرمان ہیں، میرے نبی علیہ السلام کے بھی نافرمان ہیں. جب تک ہم تشخیص نہیں کریں گے تو یہ بیماریاں آج کی شکل میں، کل کی شکل میں، کل زلزلے کی شکل میں تھی کرتی ہوں. باقی یہ گزارش واضح کروں گا، مسجد کو واقعہ میں موضوع نہیں ہونا چاہیے. امت پہلے مسجد میں آئی کب ہے؟ 1% مشکل سے آتی ہے. پھر موضوع اس کو بنانا اللہ کے غضب کو دعوت دینا. میرے محبوب، آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، اللہ کا عذاب جب کسی جگہ پہ آتا ہے اور مسجد کو آباد کرنے والے ہو تو اللہ ہٹا دیتے. فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے میں کسی بستی پر عذاب بھیجنا چاہتا ہوں، وہاں دیکھتا ہوں میری وجہ سے آپس میں محبت کرنے والے، راتوں کو تہجد میں اٹھنے والے اور میرے گھر کو آباد کرنے والے، میں عذابوں کو ہٹا دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا وسعى فی صلاۃ اولئک ما لهم ان یصلوا الا خائفین لهم فی الدنیا خزي ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم. صدق اللہ العظیم. مساجد کے متعلق قرآن کی آیت میں نے پڑھی تو مساجد کو بند کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے. جب قرآن نے منع کیا ہے، اور حضور علیہ السلام کا عمل یہ تھا کہ جب بھی کوئی وبا آتی، کوئی بیماری آتی، کوئی تیز ہوا آتی تو حضور علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ آپ مسجد میں جا کر استغفار فرماتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نجات عطا فرما دیتے. ہم اس نبی کی امت ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہر مصیبت کے وقت میں مساجد میں جائیں اور مسجد کو آباد رکھیں. مسجد میں استغفار کریں، توبہ کریں، گڑ گڑائیں، روئیں، اللہ سے معافی مانگیں. یہ ہونا چاہیے. اور آخر میں کے ساتھ آخر میں جناب وزیر اعظم صاحب کا 2 وجوہ سے شکریہ ادا کرتا ہوں. 2 وجوہات میرے ذہن میں ہیں. پہلی وجہ یہ ہے جناب محترم کہ آپ کی اور خاندان نے جو ختم نبوت کے ساتھ وفاداری کی ہے، یہ سب آپ کے لیے بلکہ ہم پورے ریاست کے مسلمانوں کے لیے قابل فخر اور قابل نجات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو آج علماء کرام کو اپنے دور قدر پر بلایا اور ان کی عزت افزائی کی
اس کر کے آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ ہمارے ساتھ ہیں. آپ کا دل ہر وقت اللہ کے نبی کی محبت کی طرف رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جذبہ ہم سب کو عطا فرمائے. آپ کے گھر مسائل کی آبادکاری کے حوالے سے احتیاطی تدابیروں کے ساتھ باقاعدہ اجازت دے دیجیے اور پولیس والوں کو اس پر پابند کیجیے کہ وہ جا کر غیر مناسب رویہ علماء کرام کے ساتھ نہ رکھا کریں. اس کے علاوہ دوسری ہماری افسوسوں کی گزارش کی گئی تھی, آج بھی گزارش ہے کہ دینی مدارس اور مساجد جو ہے وہ گزشتہ مارچ سے بند ہیں. تو 4 مہینے کے لیے پنجاب کی حکومت بھی کر رہی ہے, بجلی اور پانی کے بلات کو معاف کر رہی ہے, تو مساجد اور مدارس کے حوالے سے اسے معاف کیا جائے. رمضان مبارک کی آمد ہے, احترام رمضان کا جو ایکٹ موجود ہے, احتیاطی تدابیر کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ کی طرف سے اس پر عمل درآمد کا بیانیہ آنا چاہیے. اور مساجد میں جماعت کے اعتبار سے ہماری آپ سے درخواست ہے کہ آپ خود بھی وقت فوقت مساجد میں تشریف لے کریں اور دیکھا کریں کہ وہ طبی نور ہے یا نہیں ہے. کا بچانا اسلام کی نظر میں واجب, فرض, ضروری ہے یا نہیں؟ اگر واجب, فرض, ضروری ہے تو پھر جو چیز, جو وائرس, جو بھی ہماری جان کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں, کوئی بھی, اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ضروری ہے, واجب ہے, فرض ہے. لہٰذا انسانی زندگی کے حوالے سے مسلمانوں کا یہ متفقہ نظریہ ہے کہ بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو کبھی انسان پر حرام ہوتی ہیں, اگر انسانی زندگی کو خطرہ لاحق ہو تو ان کا استعمال اس حد تک کہ انسانی زندگی کو بقا دی جا سکے, یہ ضروری ہے. تو اس فارمولے کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہمارے معاشرے میں رہنے والے جو افراد ہیں, لوگ ہیں, ان کی جانوں کو محفوظ رکھا جائے, جو بھی فارمولہ, نسخہ اپنایا جائے وہ ضروری ہے. انسانی جان, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آزمائش, یہ جو مصیبت ہمارے اوپر آئی ہے, یہ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے آئی ہے. الحمدللہ کل ہماری تمام جتنے بھی مسائل ہماری تھی یا دوسرے مسائل کے مسئلے, تمام میں سینیٹائزر اور ڈیٹول کا جو اسپرے ہوا ہے الحمدللہ. یہ یہاں تک ہم کر رہے ہیں. روحانیت کو مد نظر رکھا جائے, ذکر, اللہ کا ذکر, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف. ہم میں اور یورپ اور امریکہ میں کیا فرق رہ جائے گا کہ ہم بھی ان کی طرح تدابیر کے پیچھے لگے ہیں, ان سے اپیلیں کر رہے ہیں. ہمارا اللہ ہم سے, ہماری شہادت سے قریب, ہم اس سے کیوں اپیل نہیں کرتے؟ اور ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے کیوں سہارا نہیں لیتے کہ جو اللہ نے ہمارے دین کو رحمت بنا کے بھیجا. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایز اے مسلم آپ جو چیزیں, جو لوگ کنفرم ہیں مرض میں, وہ تو قرنطینہ سینٹر میں, اور جو لوگ باقی نماز پڑھنے آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے, ان میں ایک شک ہے, احتمال ہے کہ کسی میں بھی یہ جراثیم ہو سکتے ہیں. علماء چونکہ تشریف فرمائے, میں قبلہ مسعودی صاحب کی بات سے متفق ہوں کہ اس کے لیے ایک طویل نشست کی ضرورت ہے, چونکہ آپ نے فیصلہ لینا ہے. ایک طرف اسلام کے قطعی یقینی وہ فیصلے ہیں فرض کے, اور دوسری طرف احتمال, خدشہ اور شک ہے. تو کیا احتمال, خدشہ اور شک سے آپ فرض کو ترک کر سکتے ہیں؟ تو اگر ترک کر سکتے ہیں تو پھر اس کو ترک کیجیے. اگر ترک نہیں کر سکتے, یعنی دیکھیں وہاں شک تو ہے کہ قبلہ رشتی صاحب میں, علماء میں, ہمیں بھی کسی میں وہ وائرس موجود ہو, اور دوسری طرف اسلام کا قطعی فیصلہ ہے, یقینی فیصلہ ہے, اس کو ظن سے, وہم سے, احتمال سے, شک سے ختم نہیں کیا جا سکتا. تو یہ فیصلہ لیتے وقت یہ دیکھ لیجئے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک, چونکہ تعاون سے تو 25-30 ہزار مسلمان شہید ہوتے رہے, اور پھر جنگوں کے اندر جب کہ دشمن ظاہری سامنے موجود ہے, جس طرح کی صلاۃ الخوف کا آپ نے حوالہ دیا, اس میں بھی جماعت نہیں ترقی کی, عین جہاد میں ترقی نہیں کی. تو ہمارے ساتھ جو مسائل ہیں یہ ایک وہمی دشمن ہے, وہمی دشمن جن میں یقینی ان کو بے شک ہاسپیٹل میں رکھا جائے, ان سے لوگوں کو بچایا جائے. تو اس مسئلے کو سامنے رکھتے ہوئے آقا علیہ السلام کے زمانے میں وبا پھیلی, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وبا پھیلی, بعد میں صدیوں میں وبائیں آتی رہی. اگر کسی صدی میں اسلام نے مسجد بند کی یا اس چیز کو ترک کیا تو آپ اس کو ترک کیجیے. اگر ایسی کوئی شے نہیں ہے اسلام کے اندر تو پھر اسی پہ عمل کرنا یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک آپ پہ صبر رکھے. جس طرح ترکی ہمارے لیے ایک آئیڈیا ہے کہ مساجد میں احتیاطی تدابیر کے لیے اسپرے کروائی جائے, سینیٹائزر, اس میں ہم
انشاءاللہ سب سے زیادہ ممبر اور محراب سے حکومت کی ریاست کی سپورٹ کی جائے. ہم احتیاطی تدابیر پہ مکمل عمل کروائیں گے، لیکن جتنا ہم مسجد کھولیں گے اللہ اس سے راضی ہوگا. یہ موجب کبیر کے حدیث شریف حضرت نے پیش کی کہ جب عذاب اللہ ارادہ کر لیتا ہے کہ میں بھیجوں تو دیکھتا ہے کہ مسجدیں آباد کرنے والے موجود ہوتے ہیں، تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ عذاب کو ہٹا دو. تو ہم کیا اب یہاں یہ طے کرنے بیٹھے کہ کیا ہم نے رب سے ٹکر لینی ہے یا رب سے معافی لینی ہے؟ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ مساجد کو احتیاطی تدابیر کے ساتھ، جس طرح میڈیا ہاؤسز کھلے ہیں، بہت ساری اور چیزیں کمپنیاں فیکٹریاں کھلی ہیں، تو وہاں احتیاطی تدابیر کے لیے SOPs بن گئے ہیں، بنا رہے ہیں، تو مساجد کے لیے بھی بننے چاہیے. وقت کی اطلاع کے باوجود دور دور سے تشریف لائے اور آپ نے اچھی رائے دی، قابل عمل رائے دی. مسجد کے حوالے سے فوکس رہا. اس طرح جناب صاحب نے کہا کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ خدا نخواستہ جس طرح ملک میں یہ ریشو بیماری کا بڑھ رہا ہے، کہیں یہ بیماری کا ریشو بڑھے اور اس میں پھر مطمئن مسجد ہو، معاذ اللہ سما معاذ اللہ، کہ پھر لوگ یہ کہیں کہ اگر مسجد والے احتیاط کرتے تو شاید ایسا نہ ہوتا. یعنی اڈے والے سے ہو جائے تو کوئی مطلب کوئی چمے کی بات نہیں ہے، بازار میں ہو جائے تو، لیکن جب یہ کہا جائے گا کہ مسجد والوں نے احتیاط نہیں کی تو پھر یہ ہمارے لیے. اس سے قبل میڈیا نے پہلے تفتان والوں کو رگڑا، پھر تبلیغ جماعت کو رگڑا. میڈیا میں بربلا یہ کہا بیٹھ کر، مطلب ٹی وی پر بیٹھ کر کہا. یہ بات اپنی جگہ سب دوستوں نے جو کہی ہے کہ مسجد ہمارے لیے جائے پناہ ہے، وہیں سے ہو کر ہم نے اللہ سے معافی مانگی ہے. پھر انشاءاللہ العزیز ہم معافی مانگیں گے، اللہ دے گا. ہم سب نے مل کر یہ کوشش کرنی ہے بمائے حکومت کے کہ ہماری مسجد کسی ایسے نشانے کا باعث نہ بنے، لیکن وہ آباد رہے. ہم نے اللہ سے تسبیح و تحلیل کر کے استغفار کر کے اسی سے مانگنی ہے. اب ہم نے 5-7 منٹ میں استغفار کی محفل کریں، اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس محفل کا اختتام کرتے ہیں. یا اللہ ہماری مسجدوں کو اس وبا سے نجات کا مرکز بنا. ہماری درگاہوں کو، ہمارا خانقاہی نظام ویسے ہی تباہ و برباد ہو گیا ہے. وہاں تربیت کا کوئی چکر نہیں ہے، وہاں لوگوں کو نصیحت نہیں کی جاتی. اپنے اپنے مال سمیٹنے کے حوالے سے مختلف ڈرامہ بازیاں ہو رہی ہیں. اللہ اس نظام کو اس ڈرامہ بازی سے محفوظ فرما، کرم فرما، رحم فرما یا رب العالمین. ہمارے وزیر اعظم صاحب دعا مانگتے ہیں، دعا مانگتے ہوئے روتے ہیں، کشمیریوں کے لیے روتے ہیں، مسلمانوں کے لیے روتے ہیں، اور بار بار مجھے اکثر کہتے رہتے ہیں کہ سب علماء کرام سے درخواست کریں کہ وہ سحری کو جب اٹھتے ہیں تو وہ اٹھ کے دعا کیا کریں، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. تو قرآن میں کہتا ہے مجھ سے مانگو واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. یا اللہ ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھتے ہیں، ہم سوچتے ہیں یا اللہ کس منہ سے تیرے سامنے جائیں. ہم نے تیری بات نہیں سنی، تیرے نبی کی بات نہیں سنی، تیرے بزرگان دین کی بات نہیں سنی، اچھی بات کا ہم نے مذاق اڑایا. یا اللہ تو نے ہمارے اوپر سارے دروازے بند کر دیے. آج ہم بیماری سے بھی پریشان ہیں، روٹی کے لیے بھی پریشان ہیں. یا اللہ ہماری اس بھوک کو نیکی میں تبدیل فرما دے، ہمارے گناہوں کو ہماری استغفار قبول کرتے ہوئے نیکی میں تبدیل فرما دے، کرم فرما دے، رحم فرما دے. یا اللہ ایوان وزیر اعظم میں بیٹھ کر وزیر اعظم کی معیت میں، اپنے حکمران کی معیت میں تیرے سامنے گر گڑا کے تجھ سے معافی مانگتے ہیں. یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمیں ہدایت دے دے، ہماری رہنمائی فرما. اور یہ جو لوگ ہمارے رہنما ہے، مسجد و منبر کے وارث ہیں، تیرے نبی کے نائب ہیں، یا اللہ ان کو مزید ہمت و توفیق دے کہ یہ لوگوں کی صحیح معنوں میں رہنمائی کر سکیں اور تیرے گھروں کو صحیح معنوں میں آباد کر سکیں. اور تیرے گھر قال اللہ قال رسول کا مرکز بنے ہوئے ہیں، اس وہاں سے اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین کی صدائیں اٹھتی رہیں. یا اللہ مسجد کو بدنامی سے محفوظ فرما. یا اللہ دین والے لوگوں کو اس معاملے میں بدنامی سے محفوظ فرما. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. اور یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں پر پچھلے 8 مہینے سے لاک ڈاؤن ہے. ہم اس کو مذاق کرتے تھے، ہم سمجھتے تھے پتہ نہیں لاک ڈاؤن کیا چیز ہوتی ہے. ہماری تو 15 دن میں چیخیں نکل گئی. یا اللہ تو ان پر بھی رحم فرما. الہی ہم ہیں بس خطا وار تیرے، ہمیں بخش دے ہم سزاوار تیرے. الہی بتا چھوڑ سرکار تیری، کدھر جائیں بندے گنہگار تیرے. مرض لا دوا کی، یہ مرض اس وقت لا دوا ہے، کسی کے پاس اس کی دوائی موجود نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی ٹیکنالوجی کام نہیں آ رہی، سب سائنسیں فیل ہو چکی ہیں. یا اللہ تو ہم پر کرم فرما. مرض لا دوا کی، دوا کسے چاہے، تو شافی ہمارا ہم بیمار تیرے. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت
التواب الرحیم. یا اللہ ہم سے مانگنے میں کچھ کمی رہ گئی ہے تو دینے میں کمی نہ عطا فرما، جو دینا اپنی شان کے مطابق عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.